نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے مل کر قرآن پاک کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ قصص کی آیت 79 to 80 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام کیسے ملے گا، لیکن اس سے پہلے ایک ریمائنڈر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام سن کر آگے سینڈ کرتے جائیے اور صدقہ جاریہ میں اپنا نام لکھواتے جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے آن بان کے ساتھ نکلا۔ یہاں قارون کی بات کی جا رہی ہے۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے، اے کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتیں جو قارون کو عطا کی گئی ہیں، یقیناً وہ بڑے نصیبوں والا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا انہوں نے کہا، تم پر افسوس ہے کہ تم ایسا کہہ رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور وہ انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک یا رب العالمین۔ آیت 81 to 82 میں قارون کی عبرتناک بربادی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اسے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا۔ اللہ اکبر۔ اور کل جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے، اوہو، پتہ چل گیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا۔ اوہو، پتہ چل گیا کہ کافر لوگ فلاح نہیں پاتے۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی دی ہوئی نعمتوں میں برکت عطا فرما۔ آیت 83 میں ہم جانیں گے کہ آخرت کا حسین انجام کس کے لیے ہے۔ وہ آخرت والا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور آخری انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آیت 84 میں ہم دیکھیں گے کہ نیکی اور بدی کے نتیجے میں کیا فرق ہے۔ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر چیز ملے گی، اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا تو جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کو کسی اور چیز کی نہیں، ان کے کیے ہوئے کاموں ہی کی سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ نیکسٹ آیت میں جانیں گے کہ خدمت قرآن کا کیا صلہ ہے۔ اے پیغمبر، جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کر رہے گا جو تمہارے لیے انسیت کی جگہ ہے۔ کہہ دو کہ میرا رب اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، وہ اس سے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت 86 to 88 میں ہم جانیں گے کہ کیا باطل کے ساتھ سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ اور اے پیغمبر، تمہیں پہلے سے یہ امید نہیں تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، لیکن یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، لہٰذا کافروں کے ہرگز مددگار نہ بننا۔ اور جب اللہ کی آیتیں تم پر نازل کر دی گئی ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ تمہیں ہرگز ان پر عمل کرنے سے روکنے نہ پائیں، اور تم اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو اور ہرگز ان مشرکین میں شامل نہ ہونا۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ بے شک یا رب العالمین، تو وحدہ لا شریک ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہی اول ہے اور تو ہی آخر۔ یا اللہ، تو ہمیں لمحہ بھر کے لیے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، آمین۔ الحمدللہ، یہاں ہماری سورہ قصص کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملیں گے سورہ عنکبوت کے ساتھ۔
اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔